السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 114 ہے، جو ہم نے الکتاب الاساسی جامع ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب شروع کیا ہوا ہے، جو بنیادی عربی سکھانے کے لیے وہاں پر کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم دو چیزیں بڑی اہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلا، جیم اور غین کی جو ساؤنڈ اور جو اس کی آواز ہوتی ہے اور اس کی پروننسیشن ہوتی ہے، اس کے درمیان میں فرق کرنا، اس کو ہم سیکھیں گے، کیونکہ عام طور پر بعض جیسے مصر کے لوگ ہیں وہ جیم کو گاف کی آواز دے کر کے پڑھتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ غین کی ساؤنڈ کو بھی تبدیل کرتے ہیں۔ غین اور جیم کی ساؤنڈ کے درمیان میں فرق ہم مثالوں کے ساتھ آج ایکسرسائز میں اس کو سیکھیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم مذکر اور مؤنث واحد تثنیہ جمع، مطلب اگر ایک بندہ ہو، دو ہو، تین ہو، تو وہ کیسے بولیں گے؟ ورب کو، نہ کہ اسما کو، یعنی فعل جو ہے اگر بولنا ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے لکھا، میں گیا، تو عورت کیا بولے گی اور مرد کیا بولے گا، اور اس کے لیے کتنے سیغے ہیں اور کیا ترتیب ہے، وہ بھی ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آئیے ذرا آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیں یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اقرا، اقرا کا مطلب ہے پڑھیے۔ یہ جیم کے آواز والے ہیں، لیکن اس سے ملتے جلتے ادھر بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں غین استعمال ہوا ہے، تو آپ نے ساؤنڈ کا فرق واضح رکھنا ہے، جیم اور غین۔ جیسے جلیلن، جلیلن، گلیلن نہیں پڑھنا، جلیلن، غلیلن، غلیلن، جلجل، جلجل، غلغلہ، جلجل، غلغلہ، الجار، الجار، الغار، غا، غین یہاں سے نکلتا ہے اور جیم کو آپ کو یہاں سے آواز نکالنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ الجنہ، الجنہ، الگنہ نہیں، الجنہ، الغنہ، غین، الغنہ، بلج، بلغ، بلج، بلغ، اجلف، اغلف، اجلف، اغلف، اجار، اغار، اجار، اغار۔ اس کے بعد جو دوسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ تھی ورب کا استعمال۔ ورب میں سے اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ زمانے ہمارے پاس تین ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کا مطلب ہے وہ زمانہ جو گزر چکا ہے، اور حال جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اور مستقبل جو آنے والا ہے۔ عربی زبان میں زمانہ ماضی ایک ہوتا ہے، مطلب اس کو ماضی سے تعبیر کرتے ہیں، اور حال اور مستقبل، حال اور مستقبل جو ہے وہ مضارع سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم جو ورب کی پہلی قسم جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، ماضی کے اندر گزرا ہوا زمانہ۔ گویا کہ اگر کسی بندے نے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں بات کرنی ہے تو وہ بات کس ترتیب سے ہوگی، وہ ہم آج کے سبق میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے کہتا ہے کہ الفعل، فعل کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے، اس کے حساب سے آگے ہم نے فعل لے کر آنا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ مثال نہیں ہے بلکہ مثال، الفعل الماضی، ذہب، ذہب کا معنی ہے وہ گیا، درسا اس نے پڑھا، سمع اس نے سنا، تسلم اس نے وصول کیا، اور ساعد کا معنی ہے اس نے مدد کی یا اس نے ہیلپ کی۔ انا کو ساتھ لگائیں گے تو یہ یوں بن جائے گا انا ذہبت، اور اس کو ادھر اس طرح سے بالکل سیم اس طرح سے کریں گے کہ انا درست، میں گیا اور میں نے پڑھا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا تو آپ کہیں گے انا درست، انا سمعت، انا تسلمت، انا ساعدت۔ یہ بالکل اس طرح سے اس کو ہم بنائیں گے۔ انا تو انا ذہبت، میں گیا، انا درست میں نے پڑھا، انا سمعت میں نے سنا، اور انا تسلمت، انا ساعدت۔ اگرچہ انا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر وہ آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ آپ ذہبت اکیلا بھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں گیا، اور انا ذہبت بھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں گیا۔ نحنو، اب جب نحنو لگے گا تو اس کا مطلب ہے ہم سب۔ تو جب ہم سب کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب گئے تو اس کے لیے آئے گا نحنو ذہبنا، ہم سب نے پڑھا، نحنو درسنا، ہم سب نے سنا، نحنو سمعنا، اور ہم سب نے وصول کیا، تسلمنا، اور
اس کے بعد ہے نحن ساعدنا، ساعدنا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ نے انت لگانا ہے، انت، اب انت لگے گا تو انت ذہبتا لگے گا، انت درستا آپ پڑھے ہو، انت سمعتا آپ نے سنا ہے، انت تسلمتا آپ نے وصول کیا ہے، انت ساعدتا آپ نے مدد کی ہے. اب انتی جب لگے گا تو انتی ذہبتی آپ گئی ہو، اور انتی درستی آپ نے سبق پڑھا ہے، انتی سمعتی آپ نے سنا ہے، انتی تسلمتی آپ نے وصول کیا، انتی ساعدتی آپ نے مدد کی ہے. تو ذہبا، درسا اور اسی طرح سے سمعا، تسلما اور ساعدہ، تسلما اور ساعدہ. اس کے بعد آ جاتا ہے انتما. انتما کا مطلب ہے تم دونوں، ذہبتما تم دونوں گئے، درستما تم دونوں نے پڑھا، سمعتما تم دونوں نے سنا، تسلمتما تم دونوں نے وصول کیا، ساعدتما تم دونوں نے مدد کی. اسی طرح انتما للمؤنث بھی اسی طرح بالکل سیم صیغہ ہوگا. ذہبتما تم دونوں نے پڑھا مؤنث کے لیے، تم دو لڑکیوں نے یا تم دو عورتوں نے پڑھا تو کہیں گے درستما، انتما درستما تم نے سنا، سمعتما تم نے وصول کیا، تسلمتما اور تم نے مدد کی، ساعدتما. تو یہ اس طریقے کے ساتھ ہم اس کو دہرائیں گے. اس کے بعد ہے انتم. انتم کا معنی ہے تم سب لوگ، مرد. انتم ذہبتم تم گئے، درستم تم سب نے پڑھا، اور اس کے بعد ہے سمعتم تم سب نے سنا، اور اس کے بعد ہے تسلمتم تم سب نے وصول کیا، ساعدتم تم سب نے مدد کی. انتن یہ سب عورتوں کے لیے آتا ہے کہ تم سب عورتیں گئیں. ذہبتن تم سب عورتیں گئیں، اور درستن تم سب عورتوں نے پڑھا، سمعتن تم سب عورتوں نے سنا، اور تسلمتن تم سب عورتوں نے وصول کیا، اور آخر میں ہے ساعدتن کہ تم سب عورتوں نے مدد کی. اس کے بعد ہے ہوا، اس کے ساتھ ضمیر لگ جائے گی. ہوا ذہب، ہوا درس، ہوا سمع، ہوا تسلم، ہوا ساعدہ. ہی ذہبت ہما یہ بالکل وہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. تو ہی ذہبت، ہی درست، ہی سمعت، ہی تسلمت، ہی ساعدت. ہما مذکر کے لیے، ذہبا درسا وہ ان دونوں نے پڑھا، سمعا ان دونوں نے سنا، تسلما ان دونوں نے وصول کیا، ساعدہ ان دونوں نے مدد کی. ہما یہ بھی مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، ذہبتا درستا اور اسی طرح سمعتا تسلمتا اور ساعدتا ساعدتا. اس کے بعد ہے ہم ذہبو وہ سب چلے گئے، ہم درسو ان سب نے پڑھا، ہم سمعو ان سب نے سنا، ہم تسلمو ان سب نے وصول کیا، ہم ساعدو ان سب نے مدد کی. اس کے بعد ہے ہننا. ہننا کا مطلب ہے وہ سب عورتیں. ذہبنا درسنا ان سب نے پڑھا، درسنا ان سب نے پڑھا، اور اسی طرح سے ہننا سمعنا کہ ان سب نے سنا، ہننا تسلمنا کہ ان سب نے وصول کیا، اور ہننا ساعدنا کہ ان سب عورتوں نے مدد کی، ان سب عورتوں نے مدد کی. یہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ یہ چلے گا. اس کے بعد آگے ہے اکمل کما فی المثال. یہ بڑا اہم ہے، یہ کہ کسی اپنی اس کو ظاہر کرتا ہے، جس کو ملکیت شو کرنے کو کہتے ہیں. یہ ہم نے جو آج سبق میں پیچھے پڑھا ہے وہ ورب سے متعلق تھا، آگے جو ہے اسماء سے متعلق ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہنا میرا گھر، میرا کمرہ، میری بیٹی، میرا مدرسہ. جب میرا کہنا ہے یا ہمارا کہنا ہے یا آپ کا کہنا ہے تو وہ اسماء کے ساتھ جو ہے ضمیروں کا استعمال کرتے ہوئے ان کو لگایا جائے گا. جیسے کتاب ایک کتاب کو کہتے ہیں، اور میری کتاب کہنا ہو تو آپ کتابی کہیں گے. بیتن گھر کہنا ہو اور میرا گھر کہنا ہو تو سیم اسی طرح سے آپ بیتی کہہ دیں گے، حجرتی کہہ دیں گے، بنتی میری بیٹی کہہ دیں گے، مدرستی آپ کہہ دیں گے. تو یہ انشاءاللہ تعالی بڑا اہم سبق ہے، اس کو ہم علیحدہ سے اگلے سبق میں ذکر کریں گے. تو آج کے سبق میں جو پہلے جیم کی اور غین کی جو مشق تھی وہ تو کافی آسان تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو
صرف سمجھانے کے لیے آخر میں ذکر کر دیتا ہوں. اصل میں بنیادی طور پر اس میں 14 صیغے ہوتے ہیں. 14 صیغے کس اعتبار سے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر دیکھیے، غائب ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یا حاضر ہوتا ہے یا وہ متکلم ہوتا ہے. غائب جو ہوتا ہے وہ یا ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا کئی سارے ہوں گے. تو یہ 3 صیغے اس طرح سے بن جائیں گے. پھر اس میں مذکر اور مؤنث کا فرق آ جائے گا. وہ جو ایک ہے یا وہ دو ہیں یا وہ 3 ہیں یا زیادہ ہیں تو وہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. تو اگر مذکر ہیں اور غائب ہیں ان کے لیے 3 صیغے الگ، اور اگر مؤنث ہیں اور غائب ہیں ان کے لیے 3 صیغے الگ. تو یہ کل 6 ہو گئے. 6 کے بعد جو ہے جب آپ کسی سامنے والے کے بارے میں بات کرتے ہیں، انت ذہبت، کہ آپ گئے ہو، آپ نے پڑھا ہے، تو سامنے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر. یا وہ ایک ہوگا یا وہ 2 ہوں گے یا وہ کئی سارے لوگ ہوں گے. تو 3 یہ ہو گئے، اور اس میں 2 پھر شکلیں نکلتی ہیں، یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا جس سے آپ بات کر رہے ہیں، یا ایک ہے یا 2 ہیں یا سب ہیں. اگر 1 2 اور مطلب ایک ہے تو واحد، اگر 2 ہیں تو تثنیہ، اور اگر زیادہ ہیں تو اس کو جمع کہتے ہیں. اور اس میں بھی اب پھر 2 شکلیں نکلیں گی کہ یا جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ مذکر ہے، مرد ہے، یا مردوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا عورتوں کے بارے میں. تو یہ 3 اور 3 کل 6 مل جاتے ہیں. تو اس ہاتھ سے ہم کہتے ہیں مذکر ہے، جیسے 1 مرد 2 مرد سب مرد، 1 عورت 2 عورتیں سب عورتیں. تو یہ 6 غائب کے اور 6 حاضر کے کتنے ہو گئے؟ 12. اور جو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں، متکلم میں یا تو ایک ہوتا ہے اور یا اس میں سب ہوتے ہیں. ذہن میں رکھیں، عربی کے اندر متکلم میں، متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو. میں بات کر رہا ہوں تو میں کہوں گا انا اتکلم، کہ میں بات کر رہا ہوں. اور اگر 2 ہوں گے تو عربی کے اندر متکلم کے لیے 2 کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں آتا ہے. لہٰذا عربی کے اندر متکلم کے لیے 2 ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں، مفرد کا اور جمع کا. مفرد کا اور جمع کا. مفرد ہوتا ہے انا اور جمع ہوتا ہے نحنو، ہم ہیں. 2 بندے بھی کہیں گے تو وہ کہیں گے نحنو، اور اگر 1 بندہ ہے تو وہ کہے گا انا. تو یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان کے اندر متکلم کے لیے 2 ہی صیغے استعمال ہوتے ہیں. اکیلا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ اکیلا انا ہی بولے گا. اور اگر وہ مرد ہے یا عورتیں ہیں لیکن زیادہ ہیں یا 2 ہیں تو وہ نحنو ہی بولیں گے. اس کے لیے الگ سے، جیسے غائب میں اور حاضر میں الگ الگ صیغے ہیں، اس طرح سے متکلم میں نہیں ہے. جب عورت بات کرے گی وہ کہے گی انا تو اس کا مطلب بھی میں ہوگا. جب مرد بات کرے گا انا تو اس کا مطلب بھی میں ہی ہوگا. اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تو 6 غائب کے ہو گئے، 6 حاضر کے ہو گئے، کتنے؟ 12. اور 12 2 متکلم کے صیغے ہو گئے. تو یہ کل 14 صیغے ہو جاتے ہیں. تو ماضی کے کل 14 صیغے ہیں. 6 غائب کے 6 اس طرح سے بنتے ہیں کہ 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے، پھر واحد تثنیہ جمع. اسی طرح حاضر کے لیے بھی 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے. پھر 3 مذکر کے کیسے؟ واحد تثنیہ جمع، اور مؤنث کے لیے بھی واحد تثنیہ جمع. اور متکلم کے لیے 2 ہی صیغے استعمال ہوتے ہیں، ایک مفرد کا ایک جمع کا، اور جمع کے اندر ہی 2 فرد بھی آ جاتے ہیں. البتہ اس میں کوئی سپریشن نہیں ہے، الگ الگ سے نہیں ہے یہ کہ اس کو آپ کہیں کہ جناب یہ مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ. نہیں، 2 ہی متکلم کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، انا اور نحنو. تو باقی انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ذکر کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.